چلے والے ساتھی کون کون ہیں؟ ایک دو تین چار پانچ 6 ساتھی ہیں۔ اب تمہارے 3 دن بستے نا پہاڑ پہ گزار لو، اس کے بعد اتوار کے دن گھر جائیں گے، اتوار کو یہاں کا آنا مرکز کو، پھر اس کے بعد گھر جانا، تمہارا وقت صحیح پورا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تیرے کو سبق سمجھ میں آ رہا ٹھیک سے؟ یاد کرنا تو کیسا کر لیتا؟ تیرے کو سب یاد ہے، سوچ نہیں ہو سبق چلتا سے؟ ہاں یاد ہوتی ہیں سبھی؟ تو دوم نہیں سوم میں یاد کرنے کا کم ہی چھتا نہیں، سمجھنے کا تو سمجھے نہیں تو نہیں یاد کرنے کا ذرا مشکل ہو، اور اس کے بعد میں وہ کیا تو لکھتے رہتے انہوں پاس کر ڈالتے رہتے۔ اسکول کالجہ میں بچے جیسا فیل ہوتی مدرسے میں ویسا نہیں ہوتے۔ استاد کیا سوچتا بولے تو اسے ایک ذرا رائٹنگ اچھی رکھو، 2-4 باتیں اگر وہ موضوع کے لکھ ڈالے تو بھی ہاں کیا کسے سمجھ میں آتا لے ان کو یہ کر ڈالتے۔ ہمارے ایک حضرت تھے علامہ حسن باندوی، ان کو پیپراں ٹھیک کرنے کے لیے دیے تو انہوں ہر ایک بچے کو پاس کر ڈالتے تھے۔ کئی کو بولے تو پھر وہ جا کے امامت کرے گا تو یہ مسئلے تھوڑی ضرورت پڑیں گے، جو وہ جا کے امامت کرے گا تو یہ سارے مسئلے کی تھوڑی نا ضرورت پڑے گی، ہوتے تو ہے چل رہا ہے، کام چل رہا ہے۔ ہاں ہمارے دوسرے استاد تھے بیچارے مفتی انوار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ماشاء اللہ، علامہ حسن باندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو علامہ کا لقب قاری طیب صاحب نے دیا تھا۔ تو انہوں دیکھے تو رائٹنگ بھی دیکھتے تھے، مضمون ٹھیک ہے رائٹنگ غلط ہے، وہ تھوڑے لوگ رائٹنگ میں بھی تھوڑے حرف کیا کرتی فرق کرتی، تھوڑے بہار ٹائپ کے ادھر کے ادھر کے، وہ حرف فرق کرے تو بھی نمبر کٹ کر ڈالتے تھے کہ تو مضمون بدل جاتا نا۔ ہاں کیا بولتے تھے، اللہ کے ہاں اللہ الفاظ کی بھی قدر ہوتی ہے، اللہ کے ہاں کیا بولتے تھے، اگر تم زیر کی جگہ زبر پڑھو گے، زبر کی جگہ زیر پڑھو گے نماز میں تو نماز لوٹانی پڑے گی اور کہیں کہیں ایمان کا خطرہ ہو جائے گا۔ کیا بولتے تھے، کبھی کبھی نماز لوٹانی پڑے گی یا تو نماز کا کیا ہو جائے گا، ایمان کا خطرہ ہو جائے گا۔ اللہ کے ہاں زیر زبر کی بھی کیا ہے بولو، قدر ہے، اور تم نے مذکر کا مؤنث کر دیا اور مؤنث کا مذکر کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ آ رہی تھی، وہ کچھ لوگ ایسا لکھتے، وہ ان کے حساب سے لکھتے جی۔ تو ماشاءاللہ بعض اساتذہ تو پاس کر ڈالتے رہتے۔ تو کس میں ہے سو دوم میں، ذرا یاد کرنے کا ہتھا لیتے رک نہیں، دوم میں گردانہ یاد کرنا ہے کہ نہیں؟ او ہو ہاں ہاں تعریفات بھی ہیں نہیں۔ دوم کا سال بڑا زبردست سال ہوتا ہے، اس کے اندر جو آدمی اچھا یاد کر لے گا پوری عمر کام آئے گا اس کو۔ اول اور دوم ایسے رہتے کہ خصوصاً جو دوم کا رہتا نا وہ زبردست تعریفات یاد رکھنا، اصطلاحات رہتے اس میں، منطق کے، صرف کے، نحو کے، ساری چیزیں
آگے چل کے پھر سمجھ میں آتا رہتا. زیادہ بھاری پڑھنے کا دوم کا سال ہی چھو. دوم کے سال میں بچے تھوڑے کیا بولتے, میں نہیں پڑھتا لو بولتے, گونڈے کم جاتے بولتے, تھوڑے بچے ٹیلر کم جاتے بولتے, تھوڑے بچے نوکری کر لینے جاتے بولتے, ایسا کہیں بولتا. وہ ذرا ان کو بھاری دکھتا. دوم پار ہوتے ہیں کیا بھی نہیں, حضرت ہی حضرت. اب بتاس تو دوم پار ہوتے کیا رہتا, حضرت ہی حضرت, کیا بھی کرنا نہیں, خالی بیٹھ کو سن کو مڈی ہاں ایسا ایسا اور کو ہلاتے رہنا. اب ٹائم پڑے گا تو جو اچھی ریٹنگ میں لکھ ڈالے تو بیچارہ جو دیندار استاد, اللہ اس کی خیر میں اضافہ فرمائے. ذرا آگے پیچھے ہے تو بھی کر لے وہ نمبر ڈالتا جی. ڈالنے کے بعد پھر اساتذہ کی طرف سے ایک کیا ملتی ہے بھائی, روایت حدیث کی اجازت ملتی ہے. روایت حدیث کیا ملتی ہے, سند عالم جی. لیکن یہ جو روایت حدیث لینے کے لیے یہ جن علوم کی ضرورت پڑتی ہے وہ پورے علوم کا نام ہی مولوی کورس ہے. پورے علوم کا نام کیا بولو, مولوی کورس ہے جی. روایت حدیث کے لیے بہت استعداد کی ضرورت پڑتی ہے. ہر کوئی بیان کرنے لگ جائے, ہر کوئی سمجھانے لگ جائے تو لوگوں کو اچھی لگنے والی ہر بات تو اچھی تو ہونا ضروری نہیں ہے. لوگوں کو اچھی لگنے والی ہر بات اچھی رہنا کوئی ضروری نہیں ہے جی. میرے جو بہت امانت داری کی ضرورت ہے اس لائن میں بھی. پڑھنے کے اندر بھی امانت داری رہنا اور جو ہے عمل کرنے میں بھی کیا رہنا بولو, امانت داری جی. ہمارے شاہ صاحب فرماتے تھے اللہ ان کی عمر میں, اللہ ان کی قبر میں نور عطا فرمائے. جب علم آتا ہے نا عمل کو دستک دیتا ہے. جب علم آتا ہے تو کسے دیتا ہے, عمل کو دستک دیتا. اور جب عمل آ جاتا ہے تو علم ٹھہر جاتا ہے. جب عمل لے لیتا ہے اور اس علم کے دستک کو عمل قبول کر لیتا ہے تو وہ عمل کیا ہوتا ہے, وہ علم کیا رہتا ہے, ٹھہر جاتا ہے کہ وہ دروازے میں کیا ہو گیا, داخل ہو گیا. پھر جب عمل نہیں ہوا, کیا نہیں ہوا, علم نے آ کر عمل کو دستک دیا لیکن عمل کا دروازہ اس نے نہیں کھولا تو پھر وہ علم اس سے کچھ کر جاتا ہے. وہ علم اس سے کیا کرتا بولو, کچھ, یعنی کہ دور چلے جاتا ہے. وہ علم ختم ہو جاتا. وہ علم جانے کے بعد اس کے پاس جو معلومات رہتے نا, اس کے پاس جو معلومات رہتے وہ صرف نقوش ہے. وہ صرف کیا ہے بولو, نقوش ہے, وہ علم نہیں ہے. وہ کیا نہیں ہے, علم نہیں ہے. ساتھ ہی ایک بچہ پرچی بھیجا, حضرت علم کیا ہے. حضرت پھر علم کسے کہتے ہیں, نقوش تو علم ہے ہمارے پاس. ہمارے موضوع ذہن کے اعتبار سے یہ نقوش کیا ہے, علم ہے. اسی کے ذریعے سے ہم عالم بن رہے ہیں. تو پھر علم کیا چیز ہے. تو حضرت نے فرمایا علم وہ شے ہے, علم وہ نور ہے جو اللہ اپنے نور میں سے طالب علم کے قلب پر القاء کرتے. طالب جی, اس نور سے لوگوں کے اندر خوف پیدا ہوتا, رعب پیدا ہوتا. کیا پیدا ہوتا بولو جی. تمہیں دیکھے رہتی بڑے علم والے بزرگاں رہتے ہیں نا, تو ان کے پاس آدمی قدرتی طور پر گیا تو تھوڑا کانپنے چھوٹنا اور جو ہتھیلا میں پسینہ آنا جی, یہ ان کے علم کے رعب کا جو ہے ان کے نور کا اثر ہے. وہ ان کا کیا ہے بولو, نور کا اثر ہے جی. اسی لیے بولتے کہ اللہ والوں سے بے تکلف نہیں ہونا. بے تکلف ہوئے تو اللہ کیا کریں گے, پھر اسے قلب کو آپس میں مسخ کر ڈالیں گے. تو حضرت نے بتایا کہ پھر کہ بھئی علم کیا چیز ہے.
سوال کیا گیا پرچی میں، تو علم کیا ہے پھر؟ یہ نقوش کا نام ہی تو علم ہے کہ نہیں؟ علم وہ شے ہے، علم وہ نور ہے جو اللہ اپنے نور میں سے طالب کے قلب پر کیا کرتے ہیں؟ القاء کرتے ہیں جی۔ وہ علم کے ذریعے سے لوگوں میں اطاعت کا مادہ پیدا ہوتا۔ ارے حضرت بولے تو بات سننا۔ اب تمہارے استاد تمہیں سبق پڑھاتے ہیں یا میں تمہارے کو کوئی بات بولتا ہوں جی، لیکن تمہارے دل میں وہ داعیہ پیدا ہوتا نہیں، ارے میں سننا تو بول کو کئی بولے تو کئی بولو جی۔ وہ علم نقوش کے درجے میں ہے، کس میں رہنا؟ وہ عمل کے درجے میں رہنا جی۔ اگر کسی بات کو سننے کے بعد، کسی کی کوئی بات سننے کے بعد یہ بات عمل کرنا بول کو تمہارے دل میں داعی آیا تو سمجھو یہ بات کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اگر کوئی بات سننے کے بعد دل میں کیا بات آئی؟ او ہو نہیں بھائی یہ بات عمل کرنا ہے، سوچ کہ تبھی مشکل ہندے یہ بات میں پوری کرتوں بول کو دل میں بول لیا نا آدمی، بولنے کے جو عمل شروع کر ڈالتا، سمجھ لو کہ وہ بات کون سی ہے؟ اللہ کی طرف سے ایسو ہے، اور اس کے لیے وہی حکم ہے، اس کے لیے کیا بولو؟ اگر ایسا ہی نہیں بول لو، بولے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے نہیں، یہ تو بولنے والے کی طرف سے بات ہو گئی۔ اب سننے والے کا بھی دو حصے رہتے ہیں، سننے والے کے بھی کیا رہتے ہیں؟ دو درجے رہتے ہیں۔ ایک تو طالب کا درجہ رہتا، ایک تو طالب کا درجہ رہتا، اور دوسرا قانع کا درجہ رہتا۔ قانع قناعت کرنے والے سے، بڑی قاف سے، ایک درجہ طالب کا اور ایک درجہ قانع کا۔ اب طالب کیا رہتا؟ اب حضرت کیا تو بولے تو بات سننا، حضرت کیا تو بولے تو وہ بات سننا بول کے رہتا۔ اب بولنے والے کی طرف سے بولیں تو بات آ، اب سننے والے کی طرف سے بھی رہنا نہیں۔ اب سننے والا کیا بولتا؟ بھئی ایک طالب رہا تو بھئی جو بھی بات بولیں دے تو یہ اللہ کے علم سے بولتے، جو بات بولتے مجھے سننا اور جو ہے عمل کرنا۔ یہ جو طالب ہے اس نیت کے ساتھ بیٹھا تو اس کے اوپر وہ بات کا کیا کرتا بولو؟ اثر کرتا۔ اس بات کا کیا رہتا بولو؟ اثر رہتا۔ اگر ایسا نہیں ہوا بول لو، دوسرا آدمی قانع رہتا، کیا کرنے والا؟ قناعت کرنا۔ تمہیں کیا تو بول لو، مجھے دل سے ایسا بھی کرنے کا۔ کیا بولتے ہو؟ ہاں جی، ہمارے حضرت بولتے ہو تو جی ایسا منڈی جھکا لے کو رہنا، انہوں اڑلاتے ہو تو، انہوں ڈانٹتے ہو تو، انہوں غصہ کرتے ہو تو کیسے رہنا؟ ایسا منڈی جھکا لے کر رہنا۔ کون تو ہوں دیکھا بول لو، مارتے ہو تو یا غصہ کرتے ہو تو بولتے تھے تیری آنکھ میں سور کا بال ہے۔ کیا بولتے تھے جی؟ تیرے آنکھ میں کیا بولتے تھے؟ سور کا بال۔ تیرے اندر حیا نہیں ہے۔ میں ابھی ناظم صاحب سے کہتا ہوں کہ تیرا داخلہ کاٹ دیں گے، ان کو داخلہ کٹاتے تھے۔ مفتی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں بھی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے جی۔ بعض اساتذہ کو کشف بھی ہوتا تھا، ہمارے بہت سارے اساتذہ کشف بھی ہوتا تھا۔ اگر کوئی آدمی ڈانٹتے یا غصہ کرتے وقت میں ایسا دیکھتا تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ اس وقت میں کیا سوچ رہے ہیں۔ اکیلا ہے وقت میں پوچھتا تھا مفتی صاحب پاو بچے کو پوتے کرے ہاؤ رے، انہوں یو پی بستی علاقے کے تھے، انہوں ہاؤ رے بولتے تھے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا جب میں دیکھ رہا، میں اس سے ڈانٹ رہا تھا، تو کچھ بھی بول لے تیرے سے کچھ نہیں ہوگا، سوچ رہا تھا وہ کیا سوچ رہا، کیا بول رہا تھا وہ دل میں ایسا بول رہا تھا کہتے تھے انہوں، تو کیا تو بول لے، میں کرتے سوچ کرنے کا بول کو دیکھتا رہے گا۔ اس کا سے داخلہ کٹا دیا میں نے اس کا۔ سمیر بول کے ایک بیلگام کا بچہ تھا، تو اس نے اس کے ابا کو خط لکھا ہے۔ کیا ان کو خط لکھا ہے؟ یہ مدرسے میں میرا داخلہ ہوا ہے، یہاں پر کھانا ٹھیک نہیں ہے، روٹی ٹھیک نہیں ہے، مجھے پیدل جانا پڑتا ہے، اس مدرسے کے اندر دھول ہے، اس طریقے سے خط کار رکھ لے، جیب میں رکھ لے۔ اب ہمیں سب مل کے 4-5 آدمی مل کے جا رہے ساتھ میں،
تو شاہ صاحب ہمارے کو سامنے ہوئی مزار قاسمی، مزار انوری کے پاس عیدگاہ کرے، ایسا سامنے آ کو پار ہو کے پیچھے گئیں، ایسا وہ تدور گئیں 10 قدم جا کے پھر پلٹ کو ٹھہرو بولی، ہمیں مخالف جاتی ہیں کنوات، ٹھہرو بولی، ٹھہرا کر کو کیا کری، پھر سمیر کو بولے ادھر آ، اس کے جیب میں کا خط نکالنے کو، جیب میں رکھنے کو، جا بولے، اس کے جیب میں کا خط نکالنے کو، اور دوسرے دن بورڈ کے اوپر اس کا نام ہے اخراج بل۔ اس دن سبق میں کیا بولے، جو بچہ جس مدرسے میں پڑھتا ہے اس مدرسے سے عقیدت رکھنا بھی ضروری ہے، اس کو کیا رکھنا ضروری ہے، عقیدت رکھنا بھی، مجھے یہاں سے اصلاح ہوگی، یہاں سے میں اچھا بنتوں، یہاں سے میں اچھا پڑھتوں، بلکہ کیا رکھنا، عقیدت رکھنا بھی اس کے لیے کیا ہے، ضروری ہے جی۔ اگر یہ نہیں تو علم کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کو جہاں اچھا لگتا وہاں جاتا، دوسرے دن داخلہ کاٹ دی۔ میرے عزیزو، یہ جو روایت علم کے لیے نا میں جو بتا رہا تھا، صحبت بھی شرط ہے۔ کیا شرط ہے بولو، صحبت بھی شرط ہے۔ شروع زمانے میں جب نوکیا موبائل آیا تھا، بلکہ نوکیا موبائل ابھی آیا نہیں تھا، میں دوم یا سوم وغیرہ میں تھا اس وقت میں، تو بولتے تھے بھئی ایک زمانہ ایسا آئے گا، طالب علم کہیں ہوگا، استاد کہیں ہوگا، اور جو ہے لوگ سبق پڑھیں گے، تو ہمارے دماغوں کو کیسا کرتے ہوئے نہیں آ رہا تھا، ایسا کیسا پڑھ سکتے، جب ہمارے نبی بولے ہوں گے تو کیسا ان صحابہ کرام کیسا مان لیے ہوں گے۔ 1400 سال کے بعد ہمارے دماغ میں چاہیے نہیں تھی بات، یہ صحابہ کے دماغ میں کیسے آئی ہوگی، اسی لیے وہ صحابی ہے، اسی لیے کیا ہے بولو، یہ کیسے زمانہ آئے گا کہ استاد کہیں رہے گا اور طالب علم کہیں رہے گا، پھر جو ہے دین کا علم جاری ہوگا تھا۔ ہمیں کیسے کرے تو نہیں سمجھ میں آتا۔ جب نوکیا موبائل آیا تھا ہمارے شاہ صاحب دکھا کر بولے تھے دیکھو ایسی ہوگی تعلیم کو، بولے تھے جی، انہوں بول کے بھی 25 سال ہو گئے، اب شروع ہو گیا، دیکھ رہے ہیں کیسے ہماری زندگی میں ہمارے استادوں کی بات دیکھ لے رہے ہیں جی۔ تو ماشاءاللہ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اوہ کیا عجیب بات تھی، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے عزیزو، روایت علم کے لیے کیا ہے، صحبت بھی کیا ہے بولو، شرط ہے، کیونکہ علم جو ہے نا اللہ کے نور سے القاء ہوتا ہے، اللہ کے نور سے القاء ہوتا ہے۔ سننے والا اگر قانع رہے گا تو پھر علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بولنے والا ڈائریکٹ وحی بھی اگر سنائے گا تو اس سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ سننے والا طالب ہونا چاہیے، اور سننے والا طالب ہونا چاہیے، سنانے والا اللہ کے نور سے بولنا چاہیے۔ سنانے والا کس سے، اللہ کے نور سے بولنا چاہیے، سننے والا طالب ہونا چاہیے۔ سنانے والے کے پاس صرف نقوش ہو، وہ اتنا کارآمد نہیں ہے، اور سننے والا قانع ہو، چاہے اسے کوئی بھی کچھ کہے۔ جیسے گاؤں کی مثال ہے نا، بھینس پر بارش پڑنا کیا اثر کرتا، بھینس پر بارش پڑے تو کچھ اثر ہوتا، بھئی کچھ پرندہ ورندہ ہے، کچھ کبوتر ہے تو کم سے کم اس کے جب پرنا گر رہا تو بھی ذرا بکتے، بھینس پر بارش پڑے کیا رہتا۔ بھینس کے سامنے بین بجانا بھی بولتے، پلگری بجے تو بین بولتے اس کو۔ سانپ ناچتا، بھینس بھی ناچتی کیا، ہاں اس کا تو روٹ ہی نہیں بیٹھتا۔ تو میری عزت کہ جو طالب قانع نہیں ہونا چاہیے، قناعت کرنے والا، تمہیں کیا تو بول لو میں کرنے کا ایسا چھو، اگر ایسا رہا تو اس کی ہدایت کوئی بھی نہیں کر سکتی۔ طالب کو ہمیشہ طلب کے ساتھ رہنا، کس کے ساتھ رہنا بھائی، طلب کے ساتھ رہنا۔ تو میرے عزیزو، یہ جو علم ہے نا یہ اللہ کی طرف سے اترتا، علم لینا بولے تو خشیت بھی رہنا۔ اللہ رب العزت قلب پر کسی کو علم کا نور القاء کرنا کا تو اس کے اندر کیا رہنا، چاہے طالب ہو اور چاہے وہ
استاد. جی اللہ رب العزت اپنے نور سے علم کو ڈالنا بولتے اس کے دل میں کیا رہنا؟ ارے بولو کیا رہنا؟ خشیت رہنا. خشیت رہے تو علم کو کھینچتا. خشیت نہیں رہی بول لو تو پھر وہ علم کا نقوش بھی نہیں آتا. صبح کو یاد کرے تو شام کو بھول جاتے, شام کو یاد کرے تو صبح کو بھول جاتے. سنیما کے ڈائلاگ یاد رہتے لیکن پڑھائی کی بات یاد نہیں رہتی. کئی یاد نہیں رہتی بولے تو خشیت نہیں. کیا نہیں بولو؟ خشیت نہیں. جی علم یاد ہونا بولے تو بھی خشیت رہنا. بہت سارے لوگ بولتے رہتے بھی ہمیں یاد نہیں ہو رہا. یاد نہ ہونے کی وجہ کیا ہے اس کو تلاش کرو نا. کوئی بھی آدمی مدلا, کوئی بھی آدمی تیز نہیں ہوتا. ہر آدمی کا ذہن اللہ کی طرف سے برابر رہتا ہے. آدمی اگر خشیت کے ساتھ محنت کرے تو کند ذہن سے کند ذہن آدمی بھی کیا بن سکتا؟ بہت بڑا عالم بن سکتا. جی بہت بڑا کیا بن سکتا؟ عالم. جی عالم بننا اللہ کی قبولیت سے ہے. ابھی بتائے نا شاہ صاحب کا قول, شاہ صاحب کا قول بتائے نا, بڑا عالم بنتا نقش سے بھائی, نقوش سے بنتا کیا؟ جی بڑا عالم نقوش سے بنتا. علم وہ نور ہے جو اللہ اپنے نور سے کیا کرتی, اس کے قلب پر کیا کرتی بولو؟ القاء کرتی. قلب القاء کرتی. اس القاء, وہ القائی طاقت ہمارے اندر حاصل کرنا بولے تو ہمیں کیا کرنا؟ خشیت حاصل کرنا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا زیادہ حق کس کو ہے؟ یا اللہ سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہی ہے. دونوں طرح سے ہم اس کا معنی اور مطلب سمجھ سکتے ہیں. سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کا حق کسے ہے؟ اب ایک عام آدمی ہے, ان کیا ڈر سکتا ہے؟ ان اللہ کو جانتا ہی نہیں, اللہ کی طاقت کو جانتا ہی نہیں. اللہ کو بھی اتنا نہیں جانتا, اللہ کی طاقت کو بھی اتنا نہیں جانتا. جی اب الحمدللہ میں کہتا ہے ہم جانتے ہیں, عام آدمی کو کیا معلوم ہے؟ الحمدللہ میں کہتا ہے وہ ہمارے الحمدللہ کی الف لام کے اندر کہتا ہے وہ ہمارے کو معلوم ہے, عام آدمی کیا معلوم ہے؟ تو خشیت کس سے زیادہ ہے نا؟ خشیت کس سے زیادہ ہے نا؟ جی تو پھر تو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا حق کس کو ہے بھائی؟ جی علماء کو ہے. جی اگر عالم ہو کر بھی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے پاس تو بھائی اللہ کا علم نہیں بلکہ کیا ہے بولو؟ صرف نقوش ہے. وہ نقوش سے نہ اسے فائدہ ہوگا اور نہ دوسرے کو فائدہ ہوگا. نہ اسے فائدہ ہوگا اور نہ دوسرے کو فائدہ ہوگا. جی لیکن میرے عزیزو, جو چیزیں برائی کے اعلیٰ ہیں وہ چیزیں اس وقت میں تمہارے لیے نیکی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. جی نیکی کے لیے کیا ہو رہی ہے؟ استعمال ہو رہی ہے. اب اس میں سے تمہیں قرآن کی تفسیر پڑھتی اور اس میں سے تمہیں پھر دوسرے اگر غلط چیزیں دیکھتے ہیں. قرآن میں کون تو گندے فوٹو رکھ سکتی بابا؟ دن کو سبق سن لیا اور رات کو میٹر دیکھ لیا, کیسا پھر؟ قرآن پر دوسری کتابیں رکھ سکتی؟ حدیث کی کتاب پر کوئی دوسری جو ہے گندی کتاب رکھ سکتی؟ یہاں تک کہ جو ٹپائی ہے نا, وہ ٹپائی پر بھی کوئی گندی کتاب نہیں رکھ سکتی. تو پھر جس موبائل میں ہم سبق دیکھ رہے ہیں, کھانا لائے کیا بھائی؟ ادھر کھانا ادھر آ گیا, بھوگنا آ گیا ادھر, اچھا ٹھیک ہے ابھی آ رہے. جی جو گندی جو کتاب ہے نا وہ ٹپائی پر بھی نہیں رکھ سکتے, بجوز ہے کہ اس کتاب کے اندر رکھیں. اس وقت میں موبائل تمہارے لیے وہ ان کتابوں کے مانند ہے جن کتابوں میں آپ پڑھتے ہو. جلالین پڑھنے والوں کے لیے وہ کیا ہے؟ جلالین ہے. مشکات پڑھنے والوں کے لیے وہ مشکات ہے. یہ فارسی پڑھنے والوں کے لیے وہ فارسی ہے. عربی پڑھنے والوں کے لیے وہ عربی ہے. جی اب ان کتابوں کو کتنے احتیاط سے رکھنا. وہ علم کا آلہ ہے, وہ علم کا کیا ہے؟ آلہ, ذریعہ ہے. اسے کتنا پاکیزہ رکھنا. اگر اسے گندا کر لیں گے
تو گندے برتن سے کوئی پانی پی سکتا ہے؟ لیٹرین کے لوٹے سے کوئی پانی پی سکتا؟ اس لیے میرے عزیز کہ کوئی بھی گندی چیز ہرگز نہ دیکھو. اگر پہلے دیکھتے ہیں اور پہلے اس طرح سے کچھ کرتے بھی تھے تو لیکن اب اس وقت میں وہ تمہارے لیے علم کا آلہ ہے، علم حاصل کرنے کا آلہ ہے، بدرجہ استاد اور بدرجہ استاد کا درجہ ہے. اس لیے میرے عزیز اس کے ذریعے سے اللہ کے واسطے خشیت اختیار کرو اور اس میں کوئی گندی چیز اور گندی چیز کے لیے اسے استعمال کرنے کی کوشش نہ کرو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. چلو بھائی دسترخوان پر چلو، ہاتھ دھو کے جلدی چلو. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.